بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں، غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں. یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہے اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں، تاکہ اللہ ان کی اس ترقی سے کافروں کا دل جلائے. یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے. یہ ہم نے بتایا تھا کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ لکھا جا رہا تھا محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ صلح نامہ ہے، تو سہیل جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پر اعتراض ہے، یہی تو ہماری وجہ اختلاف ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، تو اس لیے صلح نامے میں کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے جو ہم لوگوں کے عقیدے کے خلاف ہو، جس پر ہمارا آپ کا جھگڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی اور جو لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ حضرت علی لکھ چکے تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ اسے کاٹ دو اور محمد ابن عبداللہ لکھ دو.
حضرت علی نے کہا کہ اب میرے اندر تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو کاٹوں۔ ایک دو حضرات اور آگے بڑھے، جوش میں آئے، کہنے لگے کہ انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے کہ نہیں کاٹ سکتے، محمد رسول اللہ لکھ گیا تو یہی رہے گا، اگر ان کو یہ منظور نہیں ہے تو پھر ہمارے ان کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، صلح نامے میں یہی لفظ لکھا گیا ہے تو یہی لکھا جائے گا۔ یہ ایک شدت آئی اس وقت رائے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آپ نے فرمایا ادھر لاؤ وہ صلح نامے کی تحریر، اور لے کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قلمزد فرما دیا، اور پھر آپ نے خود لکھ دیا محمد ابن عبداللہ۔ یہ بات معارف القرآن میں اسی طرح سے لکھی ہوئی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ محمد رسول اللہ کو آپ نے خود کاٹا اور اس کی جگہ پر آپ نے محمد ابن عبداللہ اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا۔ تو وہ جو آپ نے وہاں پر صلح میں اس کی رعایت فرمائی ان لوگوں کی، وہ صلح کی رعایت تھی، اس وقت آپ نے ایسا فرما دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تو آپ محمد رسول اللہ ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو نازل فرما دیا اس موقع پہ کہ اگرچہ انہوں نے وہاں محمد ابن عبداللہ لکھا لیکن ہیں وہ محمد رسول اللہ، حقیقت ان کی تو یہی ہے، تو اللہ نے اس کو اعلان فرما دیا اس کا قرآن پاک میں۔ اس سے پہلے کبھی نہ اس کے بعد کبھی یہ اعلان قرآن پاک میں نہیں آیا۔ ویسے تو الفاظ اس کے بہت سے ہیں، جیسے انک لرسول اللہ، یہ منافقین آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن یہ منافقین جو کہتے ہیں یہ دل سے نہیں کہتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط بیانی کرتے ہیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں رہتی کہ آپ اللہ کا رسول ہیں۔ تو وہاں بھی اللہ نے ایسے صاف صاف اعلان کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر تذکرہ فرما دیا، رسول اللہ، یہ اعلان تھا اس محمد ابن عبداللہ کے لکھنے کی وجہ سے کہ وہاں پر کفار نے نہیں تسلیم کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بہت سے حضرات تھے صحابہ۔ تو یہ سب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جس مقام پر پہنچ چکے تھے، اسی تربیت کا اثر تھا کہ اس طرح کے صلح کے مواقع پر جو دونوں فریق اپنے نفسانی جذبات سے جھگڑا دوبارہ کھڑا کر دیتے ہیں اور صلح نہیں ہونے دیتے، جب بھی دو فریق میں لڑائی ہوتی ہے، دو فریق کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، تو دونوں طرف نفسانی جذبات بھڑک جاتے ہیں، ہم کیسے دبیں، ہم کیسے نیچے ہوں، ہماری بات کیسے۔ آدمی کبھی اپنا نام نہیں لیتا، کہتا ہم تو دبنے کی، مگر باپ دادا کی بات کرتا ہے، کہیں پر مذہب کی بات کرتا ہے کہ میرا مذہب، کہیں اپنے باپ دادا کے نام کی بات آتی ہے، کہیں کچھ اور اپنے قبیلے اور محلے کی بات آ جاتی ہے، لیکن یہ سب کے سب نفسانی جذبات ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو دبا دے کہ یہاں پر شریعت کا حکم کیا ہے، تو اب سمجھو کہ اس کی تربیت ہو گئی۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کے حکم کے سامنے نہیں دبا پاتا ہے، اپنے جذبات کو غالب کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ تو صحابہ جو تھے ان کی تربیت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو سند دی کہ دیکھو تمہاری تربیت ماشاءاللہ مکمل ہو گئی، کہ اب تمہارے جذبات یہ ہیں کہ تم
اشداء علی الکفار جس مقصد کے لیے اٹھایا گیا ہو کہ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، کفر کو ختم کرنا ہے دنیا سے، وہاں پر تم سخت ہو۔ یہاں پر کافروں سے مراد کافروں کی قوم نہیں ہے، یہاں کافروں سے مراد ان کا کفر ہے کہ کفر کے خلاف اور کفر کے جو لوازمات ہیں اس کے خلاف تم سخت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم اور آپ کا کرم کتنا مشہور ہے۔ کبھی آپ نے کبھی کسی خادم کو بھی نہیں ایک ہاتھ بھی نہیں مارا، تھپڑ نہیں مارا، کبھی آپ نے کسی کو سخت الفاظ نہیں کہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا یا 10 سال کا تھا اور مجھے میری ماں نے لا کر کے آپ کی خدمت میں دے دیا کہ یہ آپ کے گھر میں رہے گا، آپ کے پاس آپ کی خدمت کرے گا۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، گھر میں آپ کے ساتھ رہا۔ کبھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، یہ جملہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ تو اتنا بھی اگر کوئی اپنے طبیعت پر جس کو کہتے ہیں قابو پانا، تربیت ہونا اپنی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور آپ کی شفقت ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے مجھے فرمایا کہ فلاں محلے میں یہ کام تمہیں جا کر کے کرنا ہے، ان کو بلا لاؤ یا ان کو یہ چیز دے دو، اس طرح سے کچھ کہا کہ وہاں چلے جاؤ، اور میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، صاف منع کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن میرے دل میں تھا کہ میں جاؤں گا، آپ کا کہنا تو مانوں گا، مگر اپنے بچپن کی وجہ سے میں نے ایسے کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد میں ادھر جا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، تو آپ نے مجھے اس طرف جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے مجھے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ کسی طرح کی کوئی ناراضگی، کوئی غصہ، کسی طرح کے نفسانی جذبات کہ میری بات نہیں مانی، میری اطاعت نہیں کی، یہ والی بات آپ کی طبیعت میں تھی ہی نہیں۔ تو آپ کی جو اپنے لوگوں کے ساتھ شفقت تھی، اپنے لوگوں صحابہ کے ساتھ جو آپ کی ذاتی اپنی طبیعت تھی، وہ ایک الگ چیز تھی، لیکن جب کسی اللہ کے معاملے میں کوئی بات آ جاتی تھی، جس دین کے لیے مبعوث ہوئے تھے اس دین کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی، تو وہ کوئی امر مستحب بھی ہوتا تھا، امر سنت ہو، امر مستحب ہو، کوئی بھی بات ہو، لیکن وہاں پر دین مٹ رہا ہو، دین جا رہا ہو ہاتھ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ہو جاتے تھے، بہت شدت آ جاتی تھی آپ کے اندر، اور اتنی شدت ہوتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شدید مزاج والا، جو مشہور تھے صحابہ میں اپنی مزاج کی شدت کو لے کر کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی پگھل کر کے بالکل موم ہو جاتی تھی، اتنی شدت آ جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کو سنسار کرنے کا حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے، تو دین کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنسار کر دیا، اور آپ کی پیشانی پر بھل نہیں پڑے۔ دین کی حفاظت کے لیے جہاد کر لیا آپ نے، لیکن آپ کی پیشانی پر بھل نہیں پڑا، آپ کی طبیعت میں کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آئی، کوئی کمزوری نہیں آئی، تو اللہ کے دین کے معاملے میں بہت شدت تھی، بہت سخت تھے، بہت مضبوط تھے، اور جب اپنے ذاتی معاملات ہوتے تھے تو بہت نرم ہو جاتے تھے، طبیعت بالکل پانی کی طرح ہوتی تھی۔ ایک کوئی باندھی آتی تھی مکے میں یا مدینے میں، اور آ کر کے کہتی تھی کہ اللہ کے رسول یہ پانی دم کر دیجئے، تو سخت جاڑا ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیتے تھے پانی میں برکت کے لیے۔ کوئی آپ راستہ چلتے ہوتے تھے، کوئی عورت، کوئی بڑھیا، کوئی غریب آپ کو کہہ دیتی تھی کہ ذرا میری بات سنیے، اور آپ اس کی طرف مڑ جاتے تھے، اس کی بات سن لیتے تھے۔ کوئی کہتے کنارے ذرا سے آ جائیے، تو کوئی شان نہیں ہوتی تھی اپنی،
کہ شان دکھانا ہے کہ نہیں میری شان تو یہ ہے، میرے پیچھے لوگ ایسے چلتے، آگے ایسے چلتے. تو ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم ہے، آپ کی شفقت ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی نرمی ہے، اور ایک طرف دین کے معاملے میں آپ کی شدت ہے. تو صحابہ کو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ دیکھو کہ یہ بھی جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، ان کے اندر بھی شدت ہے اور ان کے اندر بھی نرمی ہے، لیکن یہ شدت کس کے خلاف ہے؟ کفر کے خلاف ہے. اور جو ان کے اندر نرمی ہے یہ کس کے حق میں ہے؟ ایمان والوں کے حق میں ہے. تو یہاں پر ایمان اور کفر یہ دو تقاضے ہیں. ان دو تقاضوں کے سامنے صحابہ کو بتایا گیا کہ ان کی شدت کہاں پر ہے اور ان کی نرمی کہاں پر ہے. یہی تصوف میں جو تربیت ہوتی ہے بزرگان دین کے وہاں، یہ اس کے بنیادی اصول میں سے ایک بات ہے کہ جب کوئی آدمی جاتا ہے اپنے کسی پیر کے پاس اور وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت میرے اندر غصہ بہت ہے، تو غصے کا مطلب شدت. ذرا سی بات پر نفس کو طیش آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، خون میں گرمی آ جاتی ہے، پھر ہم کچھ توڑ پھوڑ دیتے ہیں، پھر کسی کو پیٹ دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں. یہی تو ہے غصہ. کسی کو گالی بک دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، نسنے پھولنے لگتے ہیں، سانسیں تیز آنے جانے لگتی ہے. یہی سب تو ہوتا ہے غصے میں. تو ایک آدمی جا کر کے یہ کہتا ہے کہ میرے اندر غصے کا مرض ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت میرے اندر بہت زیادہ نرمی ہے، اتنی ہے کہ میں کوئی گناہ کا بھی کام ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ بھی بدلاؤ نہیں آتا، میرے اندر کوئی جوش ہی نہیں آتا. تو ایک طرف اتنا ڈل ہے آدمی کہ اس کے اوپر کوئی بدلاؤ آتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، نہ چہرے پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ جسم پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ بدن میں تھرتھری پڑتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، نہ جوش آتا ہے، نہ جذبات ابھرتے، کچھ نہیں. اور ایک آدمی ہے اس کے جذبات اتنی جلدی منفعل ہو جاتے ہیں، وہ اتنا منفعل ہو جاتا ہے. تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں اور جاتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس کہ میری اصلاح کر دیجئے. تو اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ جو غصے والا مزاج کا ہوتا ہے اس کا غصہ ختم کر دیتے ہیں، اور جو بہت نرم مزاج کا ہوتا ہے اس کی نرمی کو ختم کر کے غصے میں تبدیل کر دیتے ہیں، الٹ دیتے ہیں. ایسا یا کیا کرتے ہیں؟ وہ غصے والے کی تربیت کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو غصہ کرو گناہ کے کام پر، کفر پر، گناہ پر، بدعت پر، اور جو چیزیں ہیں باقی چیزوں پر غصہ مت کرو. اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اپنی نرمی دکھاؤ اپنے لوگوں میں، بیوی پر نرمی دکھاؤ، بچوں پر نرمی دکھاؤ، لوگوں پڑوسیوں کے ساتھ نرمی دکھاؤ، لیکن جب دین کا کوئی معاملہ ہو تو وہاں غصہ کیا کرو. تو اس کو تھوڑا غصہ کرنا سکھاتے ہیں اور نرمی کرنا سکھاتے ہیں کہ اس کی جگہ کیا ہونی چاہیے، اور اس کو بھی غصہ کرنا سکھاتے ہیں اور نرمی کرنا سکھاتے ہیں، لیکن اس کی جگہ بتاتے ہیں کہ کہاں کرنا چاہیے. تو جب دونوں اپنی اس تربیت کے بعد معاشرے میں اترتے ہیں تو ان کا غصہ ختم نہیں ہوتا، ان کی نرمی نہیں ختم ہوتی، لیکن ان کی نرمی بھی اسی جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر نرمی ہونی چاہیے، ان کا غصہ بھی وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر غصہ ہونا چاہیے. بس مزاج وہی رہتا ہے لیکن جگہ تبدیل ہو جاتی ہے اور دونوں کام کے ہو جاتے ہیں معاشرے کے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی مشہور تھی، ان کی نرمی مشہور تھی اس لیے کہ وہ بہت ہی نرم مزاج، نرم طبیعت، بالکل اپنے آپ کو مٹائے ہوئے دبائے ہوئے رہنے والے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت اور سختی مشہور تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اور مسلمانوں کے کچھ علاقوں والوں نے کہا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سارے کام کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ سے کیا کرنا چاہیے.
صحابہ نے مشورہ دیا کہ ابھی ان کے خلاف کچھ مت کیجیے، ان کو رہنے دیجیے، پہلے ہم لوگ مرکز میں تھوڑی طاقت محسوس کریں کہ مرکز اب طاقتور ہو گیا، پھر ان سے نپٹیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم ان سے جہاد کریں گے، وہ یا تو وہ زکوٰۃ دیں گے جیسا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں دیتے تھے، چاہے جو ایک رسی دیتا ہو ایک رسی ہی دے، لیکن جو اللہ کے رسول کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو ہم اس سے جہاد کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابھی موقع نہیں ہے، ابھی مصلحت نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق جوش میں آ گئے، فرمایا کہ عمر اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، کہ جاہلیت میں تو بہت تمہارے اندر جذبہ ابھرتا تھا، بہت جوش ابھرتا تھا، بہت جذباتی تھے تم، شدت میں تھے، اور اسلام میں آ کر کے نرمی۔ یہ حضرت ابوبکر کا جملہ ہے جو حضرت عمر کو ہر موقع پہ سنبھالتے تھے کہ نرمی کرو۔ ان کا جملہ ہے کہ اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، اسلام میں آ کر کے نرمی اور جاہلیت کے زمانے میں شدت۔ تو مطلب یہ تھا کہ دیکھو نرمی کہاں پہ کرو؟ جو اس کا موقع ہو، شدت کہاں کرو؟ جو اس کا موقع ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ عمر کی جو سچائی ہے، جو یہ حق بات بول دیتے ہیں، ان کے اندر جو قوت اور طاقت ہے کہہ دینے کی، اپنی بات کر دینے کی، اس کی وجہ سے شیطان بھی ان سے دور بھاگتا ہے اور اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں راستہ بدل لیتا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ کسی گلی سے حضرت عمر آ رہے ہیں تو اس گلی میں شیطان داخل ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جبر اور یہ قوت یہ کسی کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے، تو وہ کس کے لیے تکلیف دہ ہونی چاہیے؟ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے نا، اپنے لوگوں کے لیے تکلیف دہ نہ ہو، دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو، اور نرمی کسی کی اتنی بھی نہ ہو جائے کہ کوئی بھی آدمی آ کر کے سب کچھ لوٹ کر کے چلا جائے، سب کچھ اٹھا لے جائے ہمارا، اتنی نرمی بھی نہ ہو جائے۔ وہ ایک اردو کی کتابوں میں ایک جملہ نہیں لکھا رہتا ہے، ایک جملہ ایسا ہوتا ہے نا کہ نہ کڑوا بن کہ جو چکھے سو تھوکے، نہ میٹھا بن نہ حلوہ بن کہ چٹ کر جائیں بھوکے، نہ حلوہ بن کہ چٹ کر جائیں بھوکے، نہ کڑوا بن کہ جو چکھے سو تھوکے۔ تو یہ عربی اردو کی کتابوں میں بچپن میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کتابیں بھی اب لوگ نہیں پڑھتے نا۔ اردو کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں جو یہ رسالے ہیں، ان کتابوں کو بچپن میں بچوں کو پڑھا دینا چاہیے، اور اگر کسی نے بچپن میں نہیں پڑھا ہو تو اسے اب پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے اندر اپنی تہذیب ہے، ان کتابوں میں اپنی تہذیب چھپی ہوئی ہے۔ صرف نیٹ سے کوئی اردو سیکھ لے تو یہ اردو نہیں آتی ہے، اردو کی ایک تہذیب کے ساتھ آتی ہے، جو مسلمانوں کی نے بنائی تھی ایک تہذیب، اس تہذیب کے ساتھ سیکھنا چاہیے اردو۔ خیر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے مزاج میں شدت ہے، حضرت ابوبکر ہیں، ان کے مزاج میں نرمی ہے، رفق ہے، لیکن ان کی شدت اسلام کے لیے ہو گئی اور ان کی نرمی اسلام کے لیے ہو گئی۔ ان کی جو نرمی تھی یا ان کی جو شدت تھی، یہ دونوں چیزیں اگر اسلام کے خلاف استعمال ہو تو مضر ہیں، اپنے ذاتی جذبات کے لیے ہو تو مضر ہیں، اور اگر یہ دونوں اسلام کے حق میں استعمال ہو تو مفید ہیں۔ یہی چیز سمجھانی ہے مجھے اس آیت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ وہ اگرچہ اپنے قلم سے لکھ دیں کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں،
یہ اگرچہ واقعہ ہے کہ وہ محمد ابن عبداللہ ہیں، مگر وہ ہیں اللہ کے رسول، وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ ایک اعلان تو ان کے بارے میں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ جو وہاں پر اپنے جذبات کو قابو میں کر کے صلح نامہ تیار ہو جانے کے بعد حضرت عمر آئے تھے، کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ یہ جو ان کا جملہ تھا، کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ صحابہ کی بے چینی، اضطراب و طلب، یہ صلح نامہ تیار ہو جانے کے بعد ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ صلح ہو جائے، اور صحابہ جو ہے وہ نہیں تیار ہو رہے تھے ذہنی طور پر، لیکن ان کا تیار ہو جانا، ان کا اس کو منظور کر لینا، سب کا اس پر راضی ہو جانا اپنے نفسانی جذبات کے خلاف، یہی وہ تربیت تھی جس تربیت کے پورا کر لینے پر صحابہ کو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے کہ یہ اشداء علی الکفار ہے اور رحماء بینہم ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر تو بڑا رحم کرتے ہیں اور کافروں کے خلاف ہمیشہ سخت رہتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ کفر کے خلاف سخت ہوتے ہیں، اور کفر کے جو زچے بچے ہیں، جو اس کے انڈے بچے کہلاتے ہیں نا، کفر کے انڈے بچے کیا ہے؟ گناہ۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں جن کو حرام کیا اللہ نے، یہ کفر کا حصہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ لا یزنی الزانی وہو مؤمن، ایمان کی حالت میں کسی سے زنا کا صدور نہیں ہوتا، ایمان کی حالت میں کسی سے چوری نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایمان اندر ہے، لیکن جب وہ ایمان پر پردہ پڑتا ہے تبھی زنا کا صدور ہوتا ہے۔ جب ایمان پر پردہ پڑتا ہے تبھی چوری ہوتی ہے، جب ایمان پر پردہ پڑتا ہے تب جھوٹ نکلتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں یہ سب ایمان پر پردہ پڑنے کے بعد ہی انسان سے سرزد ہوتے ہیں، ورنہ اگر ایمان آدمی کا بیدار ہو تو گناہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے گناہ ہیں یہ سب کیا ہیں؟ کفر کے انڈے بچے ہیں۔ ایسے ہی بدعتیں جتنی ہیں یہ سب کے سب کفر کے انڈے بچے ہیں، یہی چیزیں حرام ہیں، بدعت جتنی ہے سب حرام ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی آدمی دین کے مقابلے میں ایک بدعت ایجاد کرتا ہے، کسی سنت کے مقابلے میں ایک بدعت ایجاد کرتا ہے، تو گویا اس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو بیان نہیں کر سکے اور اس مضمون کو ہم نے بیان کیا، یہ ایک نئی عبادت وہ ایجاد نہیں کر سکے، ہم نے کر دیا۔ تو اس نے جب تک نبوت کا انکار نہیں کیا اس وقت تک کہاں وہ بدعت ایجاد کر پایا؟ جب بھی کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے نبوت کے اس حصے کا انکار کر کے ہوتی ہے۔ اسی لیے جو اصلی مومن ہوتے ہیں، سچے مومن ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے رسول نے نہیں بیان کی ہے، اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق یہ کام نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ اس کام کو نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے مومن ہیں، وہ کسی بندے کی اطاعت کرنے کے لیے مومن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جتنے مسلمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو ملاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے فتوے سے ملا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ملا ہوا ہوتا ہے تبھی عمل کرتے ہیں، نہیں ہوتا تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول کے فتوے سے ملا ہوا نہیں ہوتا وہ تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو فتوے ہیں وہ اللہ کے رسول کے فتوے کے مطابق ہوتے ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بھی فتویٰ کسی صحابی یعنی صحابہ سے الگ نہیں ہوتا۔ صحابہ کے اقوال میں اختلاف ہے، کوئی صحابی یہ فتویٰ دیتے ہیں، کوئی صحابی یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک صحابی کے قول کو لے لیا، ایک صحابی کے فتوے کو لے لیا، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم لوگ امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے یا ہم اس صحابی کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم سب کے سب لوگ پیروی کرتے ہیں حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے جب کوئی آدمی کسی بزرگ سے مرید ہونے کے لیے جاتا ہے اور وہ بزرگ کہتا ہے میری اطاعت کرو، تو آدمی یہ سوچے کہ آپ کی اطاعت کیوں کریں، ہم تو رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔
تو وہ پیر کی اطاعت اگر رسول کی اطاعت سے باہر ہے تو پیر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اسی لیے بہت مشہور جملہ ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے خالق کی نافرمانی کر کے، کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی خالق کی نافرمانی کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو ہر معاملے میں اطاعت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اطاعت نہیں کرواتے، وہ بھی اطاعت کرواتے ہیں اللہ کی۔ تو ہر مسلمان کو اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ آپ نے سمجھا نا؟ اب ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم دیتے ہیں، پھر ہم کسی عالم کی اطاعت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے رسول کا حکم بتلاتے ہیں، کسی پیر کی اطاعت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ پیر بھی ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت ہی کراتا ہے، اسی لیے پیر کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے آپ حضرات کے سامنے بتائی جا رہی ہیں کہ آپ دیکھیں صحابہ کی تربیت ہوئی اور انہوں نے اپنے نفسانی جذبات پر قابو پا لیا اور صلح حدیبیہ کے لیے کو منظور کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں یہ کلمات نازل فرمائے کہ یہ جو نبی کے ساتھ صحابی ہیں، ان کے جو مصداق اول ہے یہ تو وہی 1400 صحابہ ہیں، لیکن اس کے جو مصداق میں وہ 1400 کی قید نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے بارے میں یہ آیت سب کو شامل ہے، اس لیے کہ جن کو نبی کی معیت حاصل ہو گئی وہ والذین معہ میں شامل ہو گئے، کہ ان کے ساتھ جو لوگ بھی شامل ہیں، جو چاہے وہ ہجرت سے پہلے کے ہوں یا ہجرت کے بعد کے ہوں، صلح حدیبیہ سے پہلے کے ہوں یا اس کے بعد کے ہوں، فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا اس کے بعد کے ہوں، جن کو صحابیت حاصل ہو گئی، یہ سب کے سب لوگ، ان کا مزاج کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کہ یہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، یعنی کفر کے مقابلے میں، بدعت کے مقابلے میں اور گناہ کے مقابلے میں یہ شدید ہیں۔ اور رحماء بینہم کا مطلب یہ ہے کہ حق کے جتنے تقاضے ہیں ان میں یہ بہت ہی آپس میں نرم دل اور رحم دل ہیں۔ اس لیے صحابہ کا مزاج ہو گیا تھا کہ صحابہ بھی اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، اپنے نفس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے، اور مزاج ہو گیا تھا کہ حق کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی تو بہت ناراض ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متبع سنت صحابی مانے جاتے ہیں، ان کا تو اتباع سنت میں حال تھا پورا۔ ایک تو مقام ہوتا ہے کہ تلاش کر کے نبی کی سنت کو، جو نبی کی وہ سنتیں ہیں جن پر نبی نے اطاعت کا حکم دیا یا اطاعت مطلوب ہے، ان سنتوں پر عمل کرنا اور اس کا اہتمام کرنا یہ مقام ہے، اور ایسی سنتوں کو ڈھونڈ کر کے عمل کرنا جو امت سے مطلوب نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی فعل تھا۔ وہ امت کے لیے وہاں پر جیسے آپ نے کہیں اتر کر کے پیشاب فرمایا ہو، سواری سے جا رہے ہو، پیشاب کا تقاضا ہوا ہو، کہیں اترے اور اتر کر کے آپ نے پیشاب فرمایا، تو اب امت کو نہیں نہ کہا جائے گا کہ جاؤ وہاں جا کر کے اتر کر کے پیشاب کرو۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ان کو حال ہو گیا تھا، وہ مقام سے آگے بڑھ کر کے اس کے حالات جو ہوتے ہیں، احوال، اس میں وہاں تک پہنچے ہوئے تھے۔ سواری سے جا رہے تھے، ایک جگہ رکے، خادم سے فرمایا کہ ٹھہرو، رکے، رک کر کے گئے، جا کر کے ایک جگہ پر بیٹھے پیشاب کی حیت پر، اور پھر واپس آ گئے۔ خادم سے کہا کہ جانتے ہو مجھے پیشاب لگا نہیں تھا، میں تو ابھی فارغ ہو چکا تھا، لیکن جب یہاں سے گزرا تو مجھے یاد آیا کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اترے تھے اور اتر کر کے وہاں جا کر کے آپ نے پیشاب فرمایا تھا، تو میں نے سوچا کہ لاؤ اس کی بھی موافقت کر لوں۔ تو یہ حال ہے، اتباع سنت میں ایک درجہ ہوتا ہے حال کا اور ایک درجہ ہوتا ہے مقام کا۔ مقام کا مطلب ہے کہ وہ سنتیں جن پر عمل مطلوب ہے، جیسے تہجد کی سنت ہے، جیسے فجر سے پہلے کی اور ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد کی،
یہ سنتیں مطلوب ہیں کہ یہ کرو سب لوگ. اور کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں، یا عصر سے پہلے کی سنت بھی، عشاء سے پہلے کی سنت بھی جو نفل کے درجے میں ہے، مگر یہ مطلوب ہے اس لیے کہ آپ نے کیا ہے اس کو اور امت کو سکھایا ہے. کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلوب نہیں ہوتی ہیں، جو آپ کا اپنا ذاتی فعل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کی بھی اتباع کر لے، اس کی بھی پیروی کر لے. مگر اس میں بھی بزرگوں کی نصیحت ہے کہ آدمی کو ہمیشہ یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، بہت سمجھ بوجھ کر کے قدم اٹھانا چاہیے، ہر چیز کی نقل بھی نہیں کر لینا چاہیے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر چھنا ہوا، یعنی آپ نے کبھی چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں کیا، جو پس کر کے آتا تھا چوکر کے ساتھ ویسے ہی استعمال کر لیتے تھے. اور گیہوں کی روٹی آپ نے کبھی نہیں کھائی، آپ نے ہمیشہ جو کی روٹی استعمال کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی اس سنت پہ عمل کریں گے. اپنی خانقاہ کے لوگوں سے کہا کہ ہم لوگ بھی اس سنت پہ عمل کریں گے، اور وہی بغیر چھنا ہوا آٹا جو کا اور استعمال کر لیا. سب کے پیٹ خراب ہو گئے، سب کے پیٹ خراب ہو گئے. جب پھر اکٹھا ہوئے تو فرمایا کہ دیکھو ہم لوگوں سے ایک بیعت بھی ہو گئی، ہمیں ہر چیز میں برابری کرنا نہیں چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر لیا تو اب کسی طرح سے ہم بھی وہاں تک کر لیں اس کام کو. تو مطلوب کیا ہے ہم سے، کس چیز میں اتباع مطلوب ہے وہ الگ ہے، وہ اس پر عمل کرنا، یہ سنت کو پر عمل کرنا کہلاتا ہے، مقام کہلاتا ہے. اور جن چیزوں میں مطلوب نہیں ہے اگر کوئی اس میں بھی پیروی کر لے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن کھانا کھاتے تھے، یہ صوم داؤدی کہلاتا ہے. تو یہ صوم داؤدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، لیکن اس میں اتباع مطلوب نہیں ہے، اس میں اتباع مطلوب نہیں ہے. اگر کوئی کرے اس کو بہت اچھی بات ہے، کوئی نہیں کر سکتا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ اتباع مطلوب نہیں ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں ایک مرتبہ روزہ رکھتے تھے یا 2 مرتبہ روزہ رکھتے تھے، یا مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھتے تھے. یہ سنت مطلوب ہے، اگرچہ یہ بھی مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں کرے گا تو اسے کوئی گناہ نہیں پڑے گا، اس کے درجات میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن یہ سنت مطلوب ہے. تو یہ کون سی سنت مطلوب ہے کون سی نہیں مطلوب ہے، اس کے لیے کسی بزرگ سے اللہ والے سے تعلق کیا جاتا ہے، کسی پیر کی رہنمائی لی جاتی ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ ہم کو کس سنت پہ عمل کرنا چاہیے اور کس سنت پہ نہیں کرنا چاہیے، کس کی حوث کرنا چاہیے کس کی نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ بتاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پیر ایسا چنو جو فقیہ ہو، یعنی جسے مسئلے مسائل کا علم ہو، اور محدث ہو جسے حدیثوں کا بھی علم ہو. تو جو فقیہ ہو اور محدث ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صوفی ہو، تو ایسا جو شخص ہوگا وہ زیادہ بہتر رہنمائی کر سکے گا امت کی اس شخص کے مقابلے میں جس کے پاس ان تینوں میں سے کوئی ایک درجہ کم ہو. ایسے تو مرید تو کوئی مفتی بھی کر سکتا ہے، اور مرید جو ہے وہ کوئی محدث بھی کر سکتا ہے. اس لیے کہ پیری مریدی جو ہے وہ کیا ہے، ایک توبہ ہے، ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، اور مشورہ دینا کہ یہ کام ایسے کر لو ویسے کر لو کوئی بھی عالم کر سکتا ہے. لیکن جو عالم راستے سے گزرا ہوا ہو، وہ ان مشکلات سے گزر کر کے وہاں تک پہنچا ہو، جس نے حدیثوں پر خود عمل کیا ہو، اس کے تقاضے پورے کیے ہوں، جس نے مسائل پہ خود چل کر کے اپنی زندگی گزار کر کے دیکھ لیا ہو کہ کس طرح سے کس مسئلے پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، تو اور پھر اس کو کسی اللہ والے نے سند دی ہو، شہادت دی ہو کہ تم بیعت کر سکتے ہو، تم کو کر لینا چاہیے یہ کام، تو ایسے پیر کو چن کر کے اگر آدمی بیعت ہو تو وہ پیر زیادہ بہتر ہوتا ہے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے. باقی وصول اللہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچا دینے کے لیے
یہ سب صرف ذریعہ ہے. اگر کوئی پیر نہ بھی ملے تو بھی مسلمان کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ کتاب و سنت میں موجود ہے، اور مختلف علماء سے پوچھ کر کے وہ راستہ چل سکتا ہے. اللہ کی منزل آسان، اللہ کا راستہ آسان ہے. کوئی آدمی کہیں دارالحرب میں ہو جہاں اسے کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ ہو تو وہاں بھی وہ اللہ کا راستہ چل سکتا ہے، اس لیے کہ راستے تو متعین ہو چکے ہیں کہ اللہ کا راستہ کیا ہے. گناہ لکھے جا چکے ہیں کہ یہ گناہ ہے، نیکیاں لکھی جا چکی ہے کہ یہ نیکی ہے، اور گناہ سے بچنے کا طریقہ، نیکیوں کے اختیار کرنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں کتاب و سنت میں موجود ہیں. لیکن جب آدمی راستہ چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سب پڑھ نہیں سکتا، ساری چیزیں دیکھ نہیں سکتا، سارا مشاہدہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس کو کسی رہبر کی اور پیر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی رہنمائی کر دے. جیسے ملک کے جو قوانین ہیں وہ تو لکھے ہوئے ہیں، سارے دفعات، سارے دستور لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب ہمیں کسی قانون کے مطابق کوئی فیصلہ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک وکیل پکڑتے ہیں اور اس وکیل کے ذریعے سے اس پر عمل کرا لیتے ہیں. لیکن اگر ہمیں بار بار ضرورت پڑتی ہو تو ہم اپنا ایک وکیل طے کر لیتے ہیں کہ اسی سے اس لیے کہ کتنی مرتبہ بار بار اپنا حال بتائیں گے، ان کو بھی ساری تفصیلات کتنی مرتبہ بتائیں گے. تو اس لیے ایک وکیل بھروسے کا طے کر لیتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی بات کرنی ہوگی اسی سے کہہ لیا کریں گے، یہ ہمارا کام کرا دیا کرے گا. تو ایسے ہی اللہ کا راستہ چلنے میں یہی ڈاکٹر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اب ہر ڈاکٹر کو لے جا کر کے پوری ہسٹری سنانا، پوری پچھلی اپنی زندگی کے حالات، واقعات سب ترتیب سے بتانا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا. اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹر نسخہ تجویز کرے، پھر اس کے بعد دوسرا ڈاکٹر پکڑ لیا تو اس ڈاکٹر کو اب اپنی پچھلی زندگی بھی بتاؤ اور نئے ڈاکٹر کی تجویز بھی بتاؤ کہ پچھلے ڈاکٹر نے کیا دوا لکھی تھی، پھر کیا اس کا نتیجہ ہوا. تو الگ الگ ڈاکٹروں کے پاس جانے سے انتشار ہو جاتا ہے. ایک ماہر ڈاکٹر پکڑ لو اور جب بھی کوئی پریشانی ہو اس کے پاس چلے جاؤ کہ وہ پہلے سے تمہاری ساری چیزیں جانتا ہے اور آگے رہنمائی کر دے گا، یہ دوا کھا لو. حالانکہ ساری دوائیں موجود ہیں، ان دواؤں کی ساری تفصیلات موجود ہیں، لیکن ضرورت رہتی ہے ایک فیملی ڈاکٹر کی، ضرورت رہتی ہے ایک فیملی وکیل کی. ایسے ہی ضرورت رہتی ہے ایک پیر کی، جو فیملی پیر جس کو کہہ لو، کہ ایک ایسا شیخ اور پیر جو فیملی پیر کی طرح ہو کہ آدمی خود جا کر کے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت ہو گیا، اپنے پچھلے حالات اس کے سامنے رکھ دیے، آگے کے لیے زندگی کا طے کر لیا، راہ عمل کہ اب ہمیں آگے کیسے زندگی گزارنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اسی سے مرید کرا دیا. تو اس کے سامنے ساری تفصیل موجود، سب حالات معلوم ہیں، تو وہ راستہ طے کراتا رہتا ہے، آگے کے لیے بتاتا رہتا ہے. اسی کا نام ہے مرید ہونا. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، ان صحابہ کی ایک تعریف اللہ نے کی کہ یہ لوگ دیکھو اپنے نفس پر قابو پا چکے ہیں، اپنی تربیت مکمل کرا چکے ہیں، اب اپنے نفسانی جذبات بھڑکا کر کے کوئی کام نہیں کرتے کہ نفسانی جذبات بھڑک گئے تو کوئی فیصلہ ہو جائے. اگر وہ بھڑک جاتے تو صلح حدیبیہ نہیں ہوتی، وہاں پر جنگ ہوتی اور جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن ہوا کیا کہ صحابہ نے اپنے جذبات کو دبا لیا، بالکل اپنی مرضی کے خلاف دبا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کر لی. اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ایک تعریف نازل کی کہ دیکھو جو بھی نبی کے ساتھ ہیں یہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. مطلب یہ کہ جب ایمان والوں کے ساتھ ایمانی تقاضے سے اکٹھا ہوتے ہیں تو چونکہ یہ موافق چیزیں ہیں اس لیے اس میں بالکل ان کو غصہ نہیں آتا، اور جب کفر کے مقابلے میں ان کو گفتگو کرنی ہوتی ہے تو یہ ناموافق چیز ہے، اس لیے انہیں پوری شدت ہو جاتی ہے. تو اس شدت کے معنی لڑائی کے نہیں ہوتے، اس شدت کے معنی ہے کہ وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں پوری طرح سے. تو کافروں کے پوری طرح خلاف ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے پوری طرح موافق ہو جاتے ہیں. لیکن یہ قید یاد رکھیے گا کہ کافروں کے خلاف ہوتے ہیں ان کے ناحق میں،
اور مسلمانوں کے موافق ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں ان کے حق میں، ناحق میں نہیں۔ کوئی مسلمان کسی ناحق میں اپنے مسلمان بھائی کا بھی ساتھ نہیں دے سکتا، اور کافر کے بھی خلاف نہیں جا سکتا اس کے حق میں، ٹھیک ہے؟ تو اشداء علی الکفار کا یہ مطلب نہیں کہ جب کافروں سے بات کرو تو ہمیشہ غصے میں بات کرو، ہمیشہ لڑائی کرتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ رہنے کے ایسے حقوق سکھائے، اتنے حقوق سکھائے کہ آج ہم مسلمان اگر کافروں کے ساتھ رہنے کے حقوق سیکھ لیں، اپنے نبی کی تعلیمات یاد کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو بہت سے کافر اسی بنیاد پر مسلمان ہو جائیں، ان کے حقوق کی ادائیگی سیکھ لیں۔ اگر ہم تو کافروں کے حقوق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اس کا پڑوسی اس سے ڈرتا ہو، اس کے شر سے، کسی مسلمان کا پڑوسی اس کے شر سے ڈرتا ہو تو وہ ابھی مسلمان پکا نہیں ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارا پڑوسی چاہے وہ غیر مسلم ہو، اگر وہ ہماری طرف سے اطمینان محسوس نہیں کرتا ہے، اپنی جان پر، اپنے مال پر، اپنی آبرو پر اطمینان نہیں محسوس کرتا ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اب بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کا پڑوسی بھوکا رہ جائے تو قیامت کے دن اس مسلمان سے پوچھ ہوگی اس کے، کسی مسلمان کا پڑوسی بھوکا رہ جائے اور وہ پڑوسی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی پڑوس میں اپنے رہتا ہو، باقاعدہ علماء نے اس کی حد مقرر کی ہے کہ آدمی پڑوس میں کہاں تک مانے، تو علماء نے حد مقرر کر دی کہ 10 گھر سامنے، 10 گھر پیچھے، 10 گھر دائیں، 10 گھر بائیں، یہ پڑوس مانا جائے گا۔ مطلب یہ کہ 10 گھر کے دائرے میں، یہ نہیں کہ اب دائیں والا کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ والا حصہ رہ جاتا ہے جو حج پہل ہے، وہ نہیں، بلکہ مراد یہ کہ 10 گھر کے دائرے میں مانا جائے گا کہ یہ میرے پڑوسی ہیں اور ان پڑوسیوں کو میری ذات سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہو جاؤ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑوسیوں کو ڈر نہیں ہونا چاہیے، تو سخت کس چیز میں ہو جاؤ؟ ان کے کفر میں، ان کے ناحق میں سخت ہو جاؤ، اس لیے کہ بیماری سے صلح کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ اگر بیماری سے کوئی صلح کرے گا تو بیمار نہیں ہو جائے گا۔ بیمار سے صلح کرو، بیماری سے نہیں صلح کرو۔ تو کفر سے صلح مت کرو، اور کفر کے جتنے لواحقات ہیں ان سے صلح مت کرو۔ صلح کس سے کرو؟ کافروں سے کرو۔ کافروں کے حقوق کا خیال رکھو جن کا بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک کی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ تو والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی روزی اور اس کا فضل، ورضوان، اور اللہ کی خوشی۔ ان کو بس ایک ہی بات کی فکر ہوتی ہے کہ کس چیز سے اللہ خوش ہوگا، ٹھیک؟ ایک ہی بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرے اس عمل سے اللہ کو ناراضگی تو نہیں، میرے اس عمل سے اللہ خوش ہوگا کہ نہیں۔ یہی ایک جذبہ، جب کسی مسلمان کو اپنے دل میں یہی ایک جذبہ آ جائے تو سمجھ لو کہ اب کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ایک بات پیدا ہو جائے کہ ہر عمل میں اسے رضا الہی کی تلاش ہو جائے کہ میرے اس عمل سے اللہ کو ناراضگی تو نہیں، میرے اس عمل سے اللہ راضی ہے کہ نہیں۔ اگر کسی شخص کو یہ چیز حاصل ہو جائے بغیر کسی پیر کے پاس جائے ہوئے تو اسے کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو نہیں حاصل ہو پا رہی ہے، عمر گزرتی چلی جا رہی ہے اور یہ بات نہیں حاصل ہو پا رہی ہے، تو اسے پیر کی ضرورت ہے۔ اسے کسی اللہ والے کے پاس جا کر کے یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنے اعمال کا جب جائزہ لیتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ہر عمل خالی، کھوکھلا نظر آتا ہے۔ کس چیز سے کھوکھلا نظر آتا ہے؟ اخلاص سے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے
کہ اللہ کی رضا والی بات اس عمل میں نہیں دکھائی دیتی مجھے لگتا ہے کہ یہ عمل میں اپنے نفس کے لیے کرتا ہوں، یہ عمل میں اپنے خاندان والوں کے لیے کرتا ہوں، یہ عمل اپنی برادری والوں کے لیے کرتا ہوں، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کرتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت، محض اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اخلاص جس کو کہتے ہیں، یہ میرے عمل میں مجھے نہیں دکھائی دیتی۔ اس سے مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہوں، اس سے لگتا ہے کہ میں ابھی پکا مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ اس چیز کے لیے جاتا ہے آدمی، روتا ہے۔ ایک شخص ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مرید ہو گئے جا کر کے، پھر اس کے بعد انہوں نے خط لکھا۔ حضرت نے بتایا کہ اگر جو اپنی بیماریاں ہوں لکھو، کمزوریاں اپنی، اور جو اچھائیاں ہوں اس کو، جو اپنا سارا حال جس کو کہتے ہیں بیان کرنا، شیخ کے سامنے بیان کرو۔ تو انہوں نے جو خط لکھا اس میں لکھا کہ حضرت میں اپنے جتنے اعمال ہیں اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے اپنے کسی عمل میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ کوئی گناہ مجھ سے ہوتا نہیں، میں کرتا نہیں کوئی گناہ، اور جو اعمال کرنے کے ہیں جیسے نماز پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، وظیفے وغیرہ، وہ سارے میں کر لیتا ہوں، سچائی ہے، امانت ہے، دیانت ہے، وہ سارے تقاضے پورے کرتا ہوں، تو مجھے اپنے اندر کوئی کمی نظر نہیں آتی، تو میں کیا لکھوں؟ تو حضرت نے لکھا کہ جب کمی نظر نہیں آتی تو پھر ضرورت ہی کیا ہے مرید ہونے کی؟ یہ لکھا کہ جب اپنے اندر آپ کو کمی کا کوئی نہیں، آپ کے اندر کمی ہی نہیں ہے تو پھر مرید ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو خط میں لکھا۔ اس کے بعد اب جب وہ مجلس میں آئے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو مجلس میں بھی آنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو کوئی کمی نہیں دکھائی دیتی اپنے اندر؟ اب وہ بیٹھے رہے، حضرت کو جذبات ذرا سا تھوڑی دیر کے بعد انفعال ہوا، فرمایا اٹھ جائیے یہاں سے، چلے جائیے یہاں سے۔ پھر وہ اٹھے، فرمایا خانقاہ میں بھی رہنے کی کیا ضرورت ہے، خانقاہ ہی سے چلے جائیے۔ اب ان کو خانقاہ سے بھی روانہ ہونے کا حکم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ خبردار کوئی خط مجھے مت لکھنا، کسی بھی طرح کا کوئی خط مجھے کبھی مت لکھنا، کسی طرح سے مجھ سے رابطہ مت کرنا، خط لکھنے پر پابندی، بات کرنے پر پابندی، خانقاہ میں رہنے پر پابندی، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ اب وہ چلے گئے وہاں سے۔ تو جب نفس ٹوٹا اپنا پوری طرح سے، اس کی کبھی عادت نہیں تھی، نفس اتنا شکستہ ہوا، اتنا ٹوٹا کہ وہاں سے جانے کے بعد پھر ان کی حالت بدلی۔ اب وہاں سے خط خود تو لکھ نہیں سکتے تھے پیر کو، اس لیے کہ پیر نے منع کر دیا تھا، اس کے خلاف کیسے کرتے؟ تو پھر انہوں نے واسطہ بنایا، پوچھا کہ میں خط لکھنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو پھر اس واسطے سے حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فلاں کو خط لکھو، مطلب یہ فلاں کے واسطے سے خط و کتابت کرو۔ تو پھر انہوں نے جو خط لکھا تو اس میں لکھا کہ حضرت وہ جو ڈانٹ پڑی اور میں نکالا گیا خانقاہ سے، اور اس کے بعد جب میں گھر آیا ہوں تب سے جب اپنے اعمال پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھ کو اپنا کوئی عمل بھی قابل نہیں نظر آتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سارے اعمال برباد ہیں۔ پہلے اپنے اعمال پر نظر ہی نہیں جاتی تھی کہ یہ عمل کھوکھلا ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ میرا سارا عمل کھوکھلا ہے اور اس میں کچھ ہے ہی نہیں، اخلاص ہے ہی نہیں، کوئی بھراؤ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہی عمل جو ہم کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کیا کی ہے کہ تم انہیں دیکھو گے کہ یہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں، وہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے میں اور صحابہ میں فرق کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فرق دکھلا رہا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں اپنے عمل سے، اور ہم لوگ اپنے عمل سے کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ دیکھو، وظیفہ پڑھتے ہیں تو کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے پڑھتے ہیں، یا کوئی مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے روزانہ 50 خطوط آتے ہیں، لیکن زیادہ تر خطوط کس لیے آتے ہیں
کہ کاروبار میں برکت کے لیے وظیفہ بتا دیجئے، گھاٹے سے بچنے کے لیے وظیفہ بتا دیجئے، بیماری سے بچنے کے لیے وظیفہ بتا دیجئے، بیماری آ گئی ہے اس سے نجات پانے کے لیے وظیفہ بتا دیجئے۔ تو بیماری کا وظیفہ، کاروبار کا وظیفہ، صحت کا وظیفہ، اولاد کا وظیفہ اور آصیب کا وظیفہ، یہ ساری چیزیں لوگ پوچھتے ہیں، یہ سب اپنے لیے پوچھتے ہیں نا۔ کوئی اللہ کا بندہ نہیں پوچھتا کہ مجھے اللہ کی رضا پانا ہے، اس کا طریقہ بتا دیجئے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میرے سب عمل سے، اس کے لیے راستہ بتا دیجیے۔ کوئی ایک اکا دکا خطاتا ہے۔ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ مرید ہوتے ہیں اور ان کے مرید ہونے میں بھی یہی نیت ہوتی ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ بیعت ہو جائیں گے، مرید ہو جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یعنی ہمارا گھاٹا ختم ہو جائے گا، ہمارے کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ چنانچہ جتنے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے کاروبار کے لیے نکلتے، اللہ ماشاء اللہ تو کہنا پڑے گا، اللہ ماشاء اللہ کی قید لگانی پڑے گی کہ ہر جگہ پر، ہر شعبے میں کچھ مخلص ہوتے ہیں، کچھ سچے ہوتے ہیں، جن کے پیش نظر دنیا نہیں ہوتی، جن کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے۔ لیکن زیادہ تر جو لوگ کسی بزرگ کا دامن تھامتے بھی ہیں تو وہ دنیا ہی کے لیے تھامتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کی طبیعت میں دنیا ایسی بھری ہوئی ہے کہ دنیا کے لیے جینا ہے، دنیا کے لیے ہی مرنا ہے، اور اگر کسی دین کے کام میں جانا ہے تو وہ بھی دنیا ہی کے لیے جانا ہے۔ بہت سے لوگ، یہ سب حالات ہیں ہم لوگوں کے۔ لیکن صحابہ کی جو تعریف ہو رہی ہے وہ تعریف اگر آپ سمجھیں گے اور اپنے آپ کو وہاں پر منطبق کر کے دیکھیں گے تو ابھی ہم لوگوں نے کوئی سبق پڑھا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ جو صحابہ نبی کے ساتھ ہے یہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، یعنی مسلمان کو کفر اور کفر کے جتنے لواحقات ہیں ان کے مقابلے میں بہت سخت ہونا چاہیے۔ یہ سختی مراد یہ نہیں کہ کافروں پر ظلم کرو، مسلمان تو ظالم ہو ہی نہیں سکتا، سخت ہونا چاہیے کفر اور کفر کے لواحقات کے مقابلے میں، اس لیے کہ بیماریوں سے صلح کرو گے تو خود بیمار ہو جاؤ گے، بیماری سے صلح نہیں ہے، بیمار سے صلح ضرور کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اگر بیمار سے صلح نہیں کرو گے تو تم اپنا پیغام اسے پہنچاؤ گے کیسے صحت کا۔ یہ جتنے ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ بیمار سے صلح کرتے ہیں، بیمار سے صلح کرتے ہیں، کیسے؟ کہتے ہیں کہ میرے نرسنگ ہوم میں آ جاؤ، کہتے ہیں میرے ہاسپٹل میں آ جاؤ، کہتے ہیں میرے کانٹیکٹ میں آ جاؤ، میرے رابطے میں آ جاؤ تاکہ تمہاری بیماری دور ہو جائے۔ اور مسلمان کیا کرے؟ مسلمان کافروں سے کہے تم دور بھاگو، ہم دور بھاگیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ مسلمان جو ہے وہ کافروں سے دور نہیں بھاگتا، کافروں کو قریب کرتا ہے تاکہ ان کے اندر ایمان داخل ہو، ان کے اندر ایمان جا سکے، کافروں سے نفرت وحشت نہیں کرتا۔ دیکھو چین میں مسلمان کبھی لشکر لے کر کے نہیں گئے، لیکن عرب تھے، تجارت کرنے کے لیے چین جاتے تھے، وہاں سے چینی برتن لاتے تھے، چینی ساز و سامان لاتے تھے اور اپنے گھوڑے لے جا کر کے چین میں بیچتے تھے۔ تو اپنے گھوڑے لا کر کے یہاں ایکسپورٹ کرتے تھے، یہاں کا لے جا کر کے امپورٹ کرتے تھے، یہی تو ان کا کاروبار تھا صحابہ کا۔ ان صحابہ کے وہاں جانے سے، کاروبار کرنے سے چینی مسلمان ہونے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صوفیہ سے اسلام پھیلا، صوفیہ سے بھی پھیلا، لوگوں نے، صوفیوں نے لوگوں کی یہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں روحانی ان کو پورا کیا تو ان سے بھی اسلام پھیلا، لیکن اسلام پھیلا مسلمانوں کی فوجوں سے بھی، اسلام پھیلا مسلمانوں کے تاجروں سے بھی۔ مسلمان تو کہیں بھی کسی بھی حالت میں رہتا ہے، داعی رہتا ہے، کسی بھی حالت میں رہتا ہے، چاہے وہ کسی کو دعوت دے یا نہ دے، داعی رہتا ہے، لیکن یہ تبھی تک داعی رہتا ہے جب تک وہ کفر سے اور شرک سے پوری طرح بچتا ہے۔ جیسے ہی وہ کفر اور شرک سے صلح کرنے کی بات اس کے دماغ میں آنے لگے، بس سمجھ لو کہ اب یہ شکار ہونے والا ہے، یہ شکار ہوگا یا اس کی اولاد شکار ہوگی۔ اور ہم لوگوں نے اسی فرق کو سمجھا نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنے قوم کو کہتے ہیں دور بھاگو،
دور کیوں بھاگو بھائی؟ جاؤ، جا کر کے بیماروں کے درمیان جاؤ، اپنی صحت کا نمونہ پیش کرو تاکہ وہ صحت مند ہونے کی طرف آئیں۔ صحابہ کا جو ان کا ایمان تھا وہ ان کے بزنس میں تھا، وہ ان کے کاروبار میں تھا۔ جن لوگوں کے ساتھ وہ کاروبار کرتے تھے وہ دھیرے دھیرے متاثر ہو گئے اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ بھی داعی ہے، اور جو ہمارے ملازمین ہیں سرکاری اور غیر سرکاری یہ بھی داعی ہیں۔ یہاں پر ٹیلی فون آفس تھا، پی ایم انصاری صاحب اس میں تھے، اور ہم کو ایک ضرورت سے جانا ہوا، تو غیر مسلم تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ پورے محکمے میں وہی ایک آدمی ہے جن کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، رشوت نہیں لیتے، کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کرتے، وہی ایک آدمی ہے۔ تو پورے محکمے کو یا جو ان کے نیچے کی لائن تھی، جو ان کے اوپر کی لائن تھی محکمے کی، وہ سب کے سب لوگ ایک آدمی کو یاد کرتے تھے، اور وہ آدمی تھا پی ایم انصاری۔ یہ ایمان ہوتا ہے، جب آدمی کے اندر ایمان آ جائے تو اس کے اوپر کے آفیسران، اس کے نیچے کے آفیسران سب اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اور جب مسلمان ہے تو وہ کسی سے نہ ڈرتا ہے، نہ مرعوب ہوتا ہے، نہ متاثر ہوتا ہے۔ تو سمجھو کہ ہمیں شدت کہاں کرنی ہے، اس چیز کو سمجھو کہ شدت کرنی ہے کفر کے خلاف، بدعت کے خلاف، گناہ کے خلاف، یہاں شدت کرنی ہے۔ بدعتی سے دور نہیں بھاگنا ہے، کافر سے دور نہیں بھاگنا ہے، ٹھیک، اور گنہگار سے دور نہیں بھاگنا ہے۔ ان پر اگر غصہ بھی کرو تو ان کی اصلاح کی نیت سے کرو، نفرت کے لیے نہیں کرو کہ ہم تم سے نفرت کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات سنا رہے تھے، وہ ایک بات رہ گئی تھی ان کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کوئی مسئلہ چل رہا تھا، عورتوں کے مسجد میں جانے نہ جانے کا مسئلہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جاتی تھیں، آپ نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ صاحبزادے نے وہ ان صحابہ کے فتوے کے پیش نظر جو منع کرتے تھے، صاحبزادے جوش میں تھے، انہوں نے کہا کہ لیکن میں تو اجازت نہیں دوں گا، ایسے جملہ کچھ کہہ دیا، لیکن میں تو عورتوں کے لیے اجازت نہیں دوں گا، اس طرح کا لفظ کہہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن عمر اتنے ناراض ہوئے اپنے بیٹے کی اس بات سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں ایسا کہہ رہے ہو، یہ مقابلہ جو تھا غلط ہو گیا۔ اتنے ناراض ہوئے کہ پھر زندگی بھر ان سے بات نہیں کی، اور میں کہ تم سے بات ہی نہیں کرنی ہے مجھے، میں اللہ کے رسول کی بات سنا رہا تھا، تم نے مقابلے میں کیوں کہہ دیا کہ لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، یہ کیسے ہو گیا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے بانی، مولانا کے دسترخوان پہ ایک صاحب تھے، دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا، سب لوگ کھا رہے تھے، لوکی کا سالن، تو لوکی کا سالن آیا اور اس میں کسی نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی، یہ کہہ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ بھی لیجئے۔ تو ایک صاحب جو ابھی نئے نئے آئے تھے اور مولانا ان کو تھوڑا تعریف کرنا چاہ رہے تھے، ان کے دل کو متاثر کرنا چاہ رہے تھے کہ نرم ہو جائے اور وہ بھی تبلیغ میں اپنا وقت لگائے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تھوڑی نرمی خصوصی برتی جاتی ہے۔ لیکن ان صاحب کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ لیکن مجھے پسند نہیں ہے، بس یہی جملہ نکل گیا۔ تو کسی کو ایسا ہو سکتا ہے کہ لوکی پسند نہ ہو اور وہ کہے کہ بھائی نہیں پسند ہے مجھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا کہنے میں، لیکن جس وقت کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ کے رسول کو پسند تھی، اس جملے پر یہ جملہ کہنا کہ لیکن مجھے پسند نہیں ہے، یہ ایک اختلاف کی شکل ہو گئی نا۔ بس اس شکل سے حضرت مولانا کو اتنی ناراضگی ہوئی، اتنا غصہ ہوا، دسترخوان سے اٹھا دیا اور میں اٹھ جائیے دسترخوان پہ سے۔ حالانکہ مولانا کے وہاں بہت نرمی تھی، لیکن لوگوں کو جوڑتے تھے، مگر یہاں پر اتنا غصہ آیا کہ ان کو دسترخوان پہ سے اٹھا دیا۔
تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی بات آدمی کہنے کی ہمت و جرأت نہ کرے، یہ اطاعت اور اس کی فرما برداری۔ تو دیکھیے صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ نے جب اپنے جذبات پر قابو پایا، مجھے اصل میں درس میں یہی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے کہ وہ جو منشا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ تو ہم نے آپ کو سنا ہی دیا پہلے ہی، لیکن جو اس آیت کا منشا ہے وہاں تک پہنچیں گے جب، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم اور وہ کہاں پر تھے۔ تو صحابہ نے اپنے جذبات کو قابو میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت تک پہنچنا ضروری ہے، اور مسلمان کو یہ ضروری ہے نا۔ دو لوگ آتے ہیں مفتی کے پاس، وراثت کا مسئلہ ہے، نکال دیجئے، اس میں ایک فریق کے حق میں چلی جاتی ہے بات، یعنی جو وہ چاہتا تھا وہ ہو جاتی ہے، دوسرے فریق کے خلاف چلی جاتی ہے، جو وہ نہیں چاہتا تھا وہ ہو جاتا ہے مسئلہ۔ تو دوسرا فریق کہتا ہے کہ مفتی صاحب نے پہلے فریق سے دعوت کھا لی ہے، اس لیے اس کے حق میں فتویٰ سنا دیا۔ تو وہ مفتی صاحب کو کہہ کر کے وہاں ہٹ جاتا ہے۔ لیکن کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو شریعت سے، جب اس کو معلوم ہے کہ شریعت سے بٹوارا کریں گے تو ہمیں نہیں ملے گا، یہ ہمارا گھٹ جائے گا، اور اگر قانونی طور پہ بٹوارا کریں گے تو ہمارا زیادہ ہو جائے گا، تو وہ کہتا ہے ہم عدالت سے فیصلہ کریں گے۔ دوسرے فریق کو لگتا ہے کہ شریعت سے فیصلہ ہوگا تو مجھے مل جائے گا، تو وہ کہتا ہے نہیں، ہم مفتی صاحب سے فیصلہ کریں گے۔ یہ دونوں لوگ جو ہیں ان کے پیش نظر شریعت ہے، ان دونوں لوگوں کے پیش نظر شریعت تو ہے نہیں، ان دونوں لوگوں کے پیش نظر اپنا حصہ، اپنا حق یا اپنی چیز، مطلب ایک چیز کو پانے کی خواہش ہے۔ ان دونوں جذبات سے نکلنا اور شریعت کے حکم کو مان جانا، وہاں پر اپنے نفسانی جذبات کو دبا لینا، اپنی بے عزتی ہو رہی ہے اس کو سہ جانا، یہ ہے اطاعت۔ ابھی ہم آپ کو سنائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے اندر حجرے میں تشریف فرما ہے، یہ دونوں حضرات بیٹھے ہیں اور بات آ گئی اس بات کی کہ بنو تمیم کے لیے سردار کس کو تجویز کیا جائے۔ حضرت ابو بکر کی رائے تھی کہ قعقاع کو تجویز کر دیا، نام تھا قعقاع، اور حضرت عمر کی رائے تھی کہ اقرا بن حابس کو تجویز کر دیا جائے۔ اب یہ اختلاف ہوا اور اس میں آپس میں کچھ باتیں ہوئیں جس میں آوازیں بلند ہو گئیں اور دونوں حضرات بلند آواز سے بات کرنے لگے۔ اس درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرات کو کچھ بھی نہیں فرمایا، چپ چاپ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آیت نازل کی، اگلی سورہ میں آ رہی وہ آیت کہ لا تقدموا بین یدی رسول اللہ، اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، جہاں پر وہ تم سے رائے مانگے کہ رائے دو وہاں پر رائے دو، جہاں تم سے رائے مانگی نہیں گئی ابھی تم نے اپنے طرف سے کیسے تجویز کر لیا کہ ان کو بنا دیں کہ ان کو بنا دیں، اور آپس میں بحث مباحثہ بھی کر لیا۔ یہ جیسے تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے کی تھی نا، عبس وتولی، کہ وہ نابینا صحابی آئے، آپ کے چہرے پہ شکن پڑ گئی تو آپ نے آیت نازل ہوئی، بالکل وہی تربیت یہاں بھی ہوئی کہ ابھی نبی کے بھروسے مند ہیں، دونوں وزیر ہیں نبی کے، ہر معاملے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ایک معاملے میں چوک ہو گئی کہ اللہ کے رسول سے کا منشا سمجھے بغیر، پوچھے بغیر اپنی طرف سے تجویز کر لیا کہ ان کو کر لیں کہ ان کو کر لیں، اور اس پر گفتگو بھی کر لی۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول براہ راست بھی تنبیہ فرما سکتے تھے، لیکن اللہ نے کے رسول نے براہ راست تنبیہ نہیں فرمائی، اللہ نے آیت نازل کی کہ تم اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھنے کی کوشش کرو، جب وہ تم سے رائے مانگے تو اپنی رائے دے دو۔ اگر وہ پوچھتے کہ ان دونوں میں سے کس کو بتائیں، اور ایک کہتا ہے کہ ان کو، ایک کہتا ہے ان کو، آپ پوچھتے کہ بتاؤ دونوں کی دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں تو جواب دو۔
لیکن ابھی اللہ کے رسول نے اس مسئلے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی، اپنا کوئی منشا ظاہر ہی نہیں کیا کہ ان کو کسی سے رائے لینا ہے یا نہیں لینا ہے، اور یہاں جذبات بھڑک گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اگر اس موقع پر کوئی بات کہہ دی جاتی کہ نہیں یہ یا یہ، تو دوسرے کو ملال ہوتا۔ تو سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی اس نے کیا کیا؟ دونوں کے جذبات کو واپس کیا، حضرت ابوبکر کے جذبات، حضرت عمر کے جذبات، ان کی رائے، دونوں کی رائے کو پہلے ختم کیا، دونوں کو تابع کیا، جھکایا اللہ کے رسول کے سامنے۔ اس کے بعد پھر یہ جو بھی فیصلہ ہونا ہوا وہ ہوا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، سب کو کتنا زیادہ فنا کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اسی چیز کو مولانا عبدالرشید صاحب نے کہا تھا کہ شیخ کے سامنے اپنی عقل، اپنی رائے، اپنا علم اور اپنے جذبات سب کو فنا کر دینا چاہیے۔ یہی ہے وہی اطاعت کہ یہ ساری چیزیں ختم کر کے پھر شیخ کے پاس جاؤ۔ والذین معہ اشداء، تو اس آیت کریمہ میں پورا سبق چھپا ہوا ہے تصوف کا اور اصلاح و تربیت کا، پورا سبق ہے موجود۔ جب تک ہم مسلمان اس جگہ پر نہیں پہنچیں گے، ہماری تربیت اس پیمانے کی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم سے کسی کامیابی کی امید رکھنا کہ ہم لوگ کہیں کامیاب ہو جائیں گے مشکل ہے۔ دیکھو، ایک ہے مسلمان قوم کا کامیاب ہونا کہ کہیں مسلمان قوم کامیاب ہو گئی، ایک ہے مسلمانوں کا اسلام کے ساتھ کامیاب ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ کافروں کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جاتی ہیں، جتھا ہے، کہیں حملہ کیا کامیاب ہو گئے، کہیں مقابلہ کیا کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں نے بھی کسی حق نہ حق کے لیے لڑائی کی اور کامیاب ہو گئے۔ یہ کامیابی اللہ اور رسول کی نظروں میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کی نظروں میں کامیابی یہ ہے کہ جو مسلمان تابع ہو جائے پوری طرح شریعت کے، پھر وہ قدم اٹھائے جس سے اسلام کو کامیابی ملے، وہ کامیابی اللہ اور رسول کی نظروں میں کامیابی ہوتی ہے۔ تو والذین معہ اشداء، یہ جو مسلمان ہیں آپ کے ساتھ، یہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہے، یعنی حق کے ساتھ، اور وہاں پہ ناحق کے مقابلے میں سخت ہے۔ تراہم رکعا سجدا، ان کو تم دیکھو گے کہ یہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ عبادت کے معنی ہوتے ہیں تذلل، اپنے آپ کو مٹانا۔ عبادت کے معنی رکوع سجدہ نہیں ہے، رکوع سجدہ اس کی ایک علامت ہے۔ عبادت کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اپنے آپ کو مٹا دینا کہ تو میرا خالق، تو میرا مالک، تو ہی میری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، تیرے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ تمام عبادت کا مغز ہے، گودا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا میں سب سے زیادہ عاجزی ہوتی ہے، سب سے زیادہ بے بسی کا اظہار ہوتا ہے دعا میں کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، آپ ہی سے مانگتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں، میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تو دعا میں تذلل ہوتا ہے۔ عبادتیں جتنی کی جاتی ہیں یہ سب اسی تذلل کے لیے کی جاتی ہیں۔ جیسے کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے، تو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے نوکروں کی طرح، غلاموں کی طرح کھڑے ہو گئے، جیسے نوکر ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ کوئی رسم ہے ہاتھ باندھنا، لیکن ایک حقیقت ہے اس کی، اور وہ ہے کہ غلام کی طرح ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب ہر غلام کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ سکھا دیا کہ تم اس طرح ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو، تو ہم اس طرح ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تو ہاتھ باندھ کر کے غلاموں کی طرح کھڑے ہو گئے سامنے جو حکم سرکار کا۔ اب وہ ہم نے تو اپنے کو پیش کیا نا، تو پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو دربار میں کھڑے ہو کر کے کیا کہنا چاہیے، منہ سے کیا جملے ادا ہونے چاہیے، وہی ہے سورہ فاتحہ، وہی ہے قرآن پاک کی آیت جو پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ استحضار اپنے اوپر غالب ہوتا ہے تو رکوع کرتے ہیں اور جھک گئے، سر جھکا دیا اپنا۔ اس کے بعد جب اور یہ استحضار غالب ہوتا ہے تو سر اپنا زمین پر رکھ دیتے ہیں، اپنی ناک رگڑ دیتے ہیں، اپنی گردن جھکا دیتے ہیں۔
اس لیے کہ انتہائی عاجزی جو انسان کی کسی کے سامنے ہو سکتی ہے وہ اپنی گردن جھکا دینا ہے۔ تو حقیقت میں جو نماز ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ عبدیت۔ عبادت کی حقیقت ہے عبدیت کی، بندگی ہے، غلامی ہے، کہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے غلام کی طرح رکھا ہے، ہم غلامی ہیں، آپ کے غلامی کی طرح رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ غلامی کا احساس اتنا طاری ہوتا تھا جتنا ہونا چاہیے ایک بندے پر۔ آپ کھانا کھا رہے تھے، اس کے لیے کوئی آپ نے میز نہیں لگوائی، کرسی نہیں لگوائی، آپ بیٹھ کر کے ایسے ہی زمین پر، فرش پر دسترخوان رکھ کر کے کھانا کھا رہے۔ کسی نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں غلام کی طرح کھانا کھاتا ہوں، بندے کی طرح نہیں کھاتا، مطلب مالک کی طرح نہیں کھاتا کہ میں مالک ہوں، بلکہ غلام کی طرح کھاتا ہوں۔ تو اب یہ غلامی کا تصور کھانے میں بھی آ گیا، جو عبادت میں تھا وہی کھانے میں بھی آ گیا۔ اسی لیے ٹیک لگا کر کے کھانے کو منع کیا گیا کہ ٹیک لگا کر کے کھانا یہ مالکوں کی طرح کھانے کا طریقہ ہے، ٹھاٹ دکھلانا اپنے کھانے پینے میں یہ منع ہو گیا، غلاموں کی طرح کھاؤ۔ تو کھانے میں بھی وہی ہو گیا، سونے میں بھی وہی ہو گیا۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سوتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو ایسے سر کے نیچے رکھتے تھے اور اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتے تھے، جیسے محمد لکھا جاتا ہے نا، بالکل اسی حالت میں اپنی شکل بنا کر کے لیٹتے تھے کہ اگر اس کو کوئی چھاپ دے تصویر کو تو محمد لکھا ملے، تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جو ہیں وہ اپنے پاؤں اس طرح سمیٹ کر کے لیٹ، کسی نے کہا حضرت آپ پاؤں پھیلاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے بیوقوف ہو، اپنے مالک کے سامنے کوئی پاؤں پھیلاتا ہے؟ تو مالک کے سامنے لیٹنے کا استحضار، مالک کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار، مالک کے سامنے کھانا کھانے کا استحضار، مالک کے سامنے رہنے کا، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا استحضار، یہی تو عبدیت ہے۔ تو یہ جو 5 وقت کی عبادت ہے وہ 5 وقت کی عبادت اسی عبدیت پر لانے کے لیے ہوتی ہے کہ آدمی ہر وقت بندہ بن کر کے رہے، باغی بن کر کے نہ رہے۔ ہمارے شیخ جو ہیں پیر، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو 2 الف یاد کر لو، اخلاص اور اخلاق، اخلاص اور اخلاق۔ ہر عمل میں اللہ کی رضا پیش نظر ہو اور اپنا ہر عمل ایسا ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو اذیت نہ ہو۔ اخلاق کسی کو کہتے ہیں نا، تو اخلاص ہو یعنی اللہ کے ساتھ رشتہ صحیح ہو گیا، اخلاق ہو یعنی بندوں کے ساتھ رشتہ صحیح۔ تو کہنے لگے 2 الف یاد کر لو، اس کے بعد کہنے لگے 2 با یاد کر لو، بندہ بن کر کے رہو، باغی بن کر کے مت رہو، 2 با یاد کر لو۔ پھر کہنے لگے کہ 2 تا بھی یاد کر لو، تقوی ہو اور توکل ہو، کہنے لگے 2 تا بھی یاد کر لو۔ بس ایسے 2 الف 2 با 2 تا یاد کرایا۔ تو یہ سبق اتنا آسان تھا کہ یاد ہو گیا، لیکن آپ غور کریں کہ پورا دین اس کے اندر سمیٹ دیا حضرت نے۔ تو یہ فضل من اللہ کہ صحابہ کا جو مزاج تھا کہ تم انہیں دیکھو گے کہ رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، آپ بھی سوچیں، غور کریں کہ یہ کیا بات ہے کہ جب موقع ملتا ہے جا کر کے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، یہ وہی عبدیت کا احساس۔ ہم لوگ اوابین رسمن پڑھتے ہیں، 6 رکعت پڑھ لو یہ فضیلت ملے گی، فضیلت کے لیے پڑھنا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن عبدیت کا احساس جن لوگوں میں ہو جاتا ہے وہ تبان پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ تو لالچ میں پڑھتے ہیں، اور جن لوگوں میں یہ عبدیت کا احساس ہو جاتا ہے وہ تبان پڑھتے ہیں، یعنی ان کی طبیعت میں تقاضا ہوتا ہے کہ چلو نماز پڑھو، اس لیے کہ وہ تو کھڑے کھڑے ان کا جی چاہتا ہے کہ جھک جاؤ، بس گر جاؤ، لیکن شریعت نے کہا نہیں، ایسے گرنا جھکنا معتبر نہیں ہوگا۔ جب گرنے جھکنے کا دل تقاضا کرے تو جاؤ، پہلے پاک ہو کر کے اطمینان کی حالت میں آ کر کے اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو، ایسے جھکو، ایسے گرو، تب مانا جائے گا۔ تو وہ ایسا گرنا جھکنا جو عام طور پہ دل کا تقاضا ہو اس کو مانا ہی نہیں جائے گا۔ تو اس لیے ایک اصول ضابطہ بنا دیا گیا اس کا کہ جب تقاضا ہو تو اس طرح پورا کرو اس کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھ جاتے تھے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ
ایک تہائی رات تو مشغول رہتے تھے امت کے کاموں میں، ایک تہائی رات آتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ مشغول ہوتے تھے، یعنی سوتے تھے، آرام کرتے تھے، اپنی اہلیہ کے ساتھ باتیں کرتے تھے، اور ایک تہائی رات آپ کی گزرتی تھی اللہ کی عبادت میں۔ تو وہ جو بے چین ہو کر کے اٹھ جاتے تھے اپنے بستر سے، وہ کس لیے اٹھتے تھے؟ دل کا تقاضا ہوتا تھا نا۔ حضرت عائشہ ایک دن کہنے لگی، جب دیکھا کہ اتنی لمبی لمبی رکعت، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ، اتنا رونا، اتنا گڑگڑانا، تو کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں، کیوں تھکاتے ہیں اپنے آپ کو؟ تو حضرت عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ادھر سے اتنے انعامات ہوتے ہیں مسلسل کہ ان انعامات کا تقاضا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہر وقت حاضر رہوں۔ ان انعامات کا تقاضا ہے، وہ تقاضا کرتے ہیں انعامات اور نعمتیں کہ میں ہر وقت شکر گزار بندہ بن کر کے اس کے سامنے ہی کھڑا رہوں۔ اگر نبی کو امت کے درمیان کام کرنے کی ضرورت اور مجبوری نہیں ہوتی تو وہ ہر وقت وہی کرتے، ہر وقت اللہ کے سامنے ہی کھڑے رہ جاتے۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ عبادت ایک ہوتی ہے کسی چیز کے لالچ میں کرنا، ایک عبادت ہوتی ہے عبدیت کے تقاضے سے کرنا، جو انسان سے تبان ہوتی ہے، خود بخود نکلتی ہے، جس میں جبر نہیں کرنا پڑتا، اس کو مجبور نہیں کرنا پڑتا طبیعت کو۔ تو یہ ہے عبدیت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف کیا ہو رہی ہے کہ تراہم رکعان سجدہ، تم انہیں دیکھو گے کہ یہ کبھی رکوع کی حالت میں ہے، کبھی سجدے کی حالت میں ہے، اور تلاش کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ یہ رزق بھی تلاش کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا ہی ڈھونڈتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ فضل میں کے معنی میں روزی آتی ہے تو وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اسی لیے دیکھیے کہ ہم لوگ کماتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے کمایا، صحابہ کماتے ہیں، صحابہ نے بھی کمایا، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ نے دیا۔ اس جذبے میں اللہ نے دیا، ہم لوگوں کے الفاظ ہوتے ہیں، ان کی حقیقت ہوتی تھی۔ اس جذبے میں بڑا فرق ہے کہ اللہ نے دیا اور ہم نے کمایا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اسی لیے ایک صحابی رونے لگے، کسی نے پوچھا حضرت آپ کے رونے کی وجہ؟ کہنے لگے کہ جب اللہ نے صبر میں امتحان لیا تب تو ہم کامیاب ہو گئے، لیکن جب شکر میں امتحان لیا تو ہم کامیاب نہیں ہو پائے۔ یہ ان کو جو ڈر تھا کہ نعمتیں مل رہی ہیں اتنی بے حساب، اور ان نعمتوں کے اعتبار سے ہم سے وہ عبدیت نہیں پیدا ہو پا رہی، وہ شکر نہیں ادا ہو پا رہا جو ہونا چاہیے، یہ جو احساس تھا وہ ان کو مجبور کر رہا تھا رونے پر۔ آج ہم میں سے کسی کو اس بات پہ رونا آیا کہ ہم سے شکر نہیں ادا ہو پاتا اتنا، جتنی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو دیکھیے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیاں، ان کے نشانات جو ہیں، ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہرے میں نمایاں ہیں۔ یہ ترجمہ کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہ ان کی علامتیں ان کے چہروں میں ان کے سجدے کے اثر سے نمایاں ہیں۔ سجدے کے اثر کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پیشانی پہ سجدے کا داغ ہو جائے، یہ داغ نہیں ضروری ہے، یہ داغ ضروری نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر کسی کو مل جائے داغ تو یہ بھی نعمت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ چہرے پر نیکی کے اثرات آتے ہیں، ایک نور آتا ہے جس نور کو نور والے لوگ محسوس کر لیتے ہیں دیکھ کر کے، اور چہرے پر گناہوں کی وجہ سے ایک ظلمت آتی ہے، ایک تاریکی آتی ہے جس کو نور والے لوگ محسوس کر لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو نہیں احساس ادراک ہوتا، لیکن جو نور والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ادراک ہو جاتا ہے کہ اس کے چہرے پر ظلمت ہے اور اس کے چہرے پر نور ہے۔ فرشتے تو سب نور ہی ہیں، تو ان کو تو وہ مسلمان دکھ جاتا ہے چلتا پھرتا جس کے چہرے نور سے چمکتے ہیں، اور اللہ کو تو اللہ کی تو نظروں میں صفائی فرشتوں کے نظروں میں بھی آ جاتے ہیں، اور ہم جیسے انسانوں کو نہیں نظر آتا، لیکن جو اللہ والے انسان ہوتے ہیں، جو نورانی ہوتے ہیں،
ان کو نظر آ جاتا ہے کہ کس انسان کے چہرے پر عبادت کا نور ہے اور کس انسان کے چہرے پر میک اپ کا نور ہے. میک اپ سے بھی نور آتا ہے، لیکن کس کے چہرے پر عبادت کا نور ہے اور کس کے چہرے پر میک اپ کا نور ہے پتہ چل جاتا ہے. چلیے تو فرماتے ہیں ان کی علامتیں ان کے چہروں میں سجدے کے نشانات سے قائم ہو جاتی ہیں. سجدے کے نشانات صرف پیشانی پر نہیں ہوتے، سجدے کے نشانات پورے چہرے پہ آتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، جب آپ نے فرمایا کہ قیامت میں مجھے وہ لوگ دکھائی دے رہے ہیں جن کے ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اس کا اثر ہوا کہ پھر وہ وضو میں پاؤں اپنا یہیں تک نہیں دھوتے تھے، ٹخنے تک، وہ یہاں تک دھو لیتے تھے. کہتے تھے کہ قیامت کے دن یہاں تک چمکے گا. یہ ایک حال تھا، یہ اس کی اتباع نہیں کرنا ہے، لیکن ایک حال تھا یہ، لیکن ایک کیفیت تعریف ہوئی. وہ یقین جو تھا نا، اس یقین سے یہ حال پیدا ہوا. چلیے تو دیکھیے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی مثال ہے تورات میں. تورات میں مسلمانوں کے بارے میں ایک مثال دی گئی تھی کہ ان کے چہروں کے پر نور ہوں گے ان کی عبادتوں کے، ان کے چہرے نورانی ہوں گے ان کی عبادتوں کے اثر سے. یہ مثال دی گئی تھی تورات میں، اور صحابہ اسی معیار پر اتر رہے تھے، اس لیے کہ ان کے اوپر یہ اثرات ہو رہے تھے مرتب. دوسری بات یہ ہے، دوسری ایک مثال انجیل میں آئی ہے مسلمانوں کی، کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کوپل نکالی، اخرجہ شفہ ہو، پھر اس کو مضبوط کیا. وہ کوپل تھوڑی تھوڑی آگے بڑھی اوپر، پھر وہ مضبوط ہو گئی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ اب کسان دیکھ کر کے اس کا دل خوش ہونے لگا کہ اب تو مجھے اس سے پھل مل ہی جائے گا. تو اس کو اپنے پھل ملنے کا جو وقت ہے وہ قریب دکھنے لگا. جب تک وہ کوپل ہے تب تک ڈرا رہتا ہے، لیکن جب تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے کھیتی، تب اس کے بعد اس کو اطمینان ہو جاتا ہے قریب قریب کا. صحابہ جو تھے ان کی بھی مثال ایسے ہی تھی کہ جب وہ ایمان شروع ہوا تو ایک کوپل کی طرح، پھر اس نے اپنی جڑوں کو مضبوط کیا، شاخوں کو مضبوط کیا، تنے کو مضبوط کیا، اور مضبوط ہوتے ہوتے یہاں تک آ گئے کہ اب ان کو اب یہ ڈر نہیں رہا کہ لڑائی ہوگی تو ہمارا کیا ہوگا. صحابہ اس قدر مضبوط ہو گئے، انہوں نے کہا تلوار سے ہم لوگ فیصلہ کریں گے، یعنی اپنے آپ کو برابر کا سمجھنے لگے. تو یہ کھیتی جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی نا. ایک مثال یہ بھی ہو گئی کہ کھیتی اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی. تو انجیل میں مثال لی تھی کہ جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم کو ہم دھیرے دھیرے مضبوط کرتے کرتے یہاں تک لائے ہیں، سرد و گرم کو جھلاتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے تم کو لے آئے ہیں. اس سے پہلے جنگ بدر ہو چکی ہے، جنگ احد ہو چکی ہے، اور بھی جنگیں ہو چکی ہیں، سرایا ہو چکے ہیں. تو یہاں تک تم کو لا کر کے اب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں لگے ہو. تو اس جگہ پر پہنچ کر کے اب کافروں کا دل جو ہے وہ بہت جل رہا ہوگا. لیغیظ بہم الکفار، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ اس لیے اللہ نے ان کو ترقی دی کہ ان کی ترقی سے کافروں کا دل جلائے. کافروں کا دل کس چیز سے جل رہا کہ یہ صحت مند ایک جماعت کھڑی ہو رہی ہے. کفر ایک بیماری ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ اسی طرح سے دیکھنا بھی چاہیے. یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا. یہ کافروں کے دل جلانے والی بات جو یہاں کہی گئی ہے وہ صرف وہی مسلمانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ تم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو دبا دیا. تو دیکھو وہاں کافروں کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. وہاں اگر یہ لڑائی ہو جاتی دونوں اپنے جذبات نکال لیتے، لیکن تم مضبوط ہو رہے ہو اور تمہاری مضبوطی دیکھ کر کے ان کا دل ویسے ہی جل رہا، تو تم نہیں جلے اور وہ جل رہے ہیں. یہ اس چیز کو دیکھ کر کے صحابہ کو اطمینان دلایا گیا، تسلی دی گئی کہ گھبراؤ نہیں. اور پھر اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے. اسی آیت کریمہ سے علماء نے لکھا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کسی صحابی پر انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے.
اسی آیت کریمہ سے، اس لیے کہ اللہ نے صحابہ جو نبی کے ساتھ جتنے صحابہ ہوئے سب اس میں داخل ہیں، پہلے والے بھی بعد والے بھی، ان سب کی تعریف یہ کی ہے کہ ان کا یہ مزاج ہے، یہ تربیت ہے اور یہ ان کی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کے ہوتے ہوئے اگر ان سے بشری تقاضے سے کوئی فعل صادر ہو اور کوئی معاملہ ان کا آگے سامنے، تو یہ سمجھو کہ جیسے کسی بہت ہی نیک شخص سے، کسی بہت ہی اللہ والے سے، اللہ کے کسی مقرب سے کوئی لغزش ہوئی ہے، تو اس کا معاملہ پوری طرح اللہ کے حوالے کر دو، کہیں بھی اس میں اپنی زبان کا استعمال مت کرو۔ کہیں اپنے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ان مسلمانوں کے خون سے ہمارے ہاتھوں کو بچا لیا، تو ہم اپنی زبانوں کو ان کی آبرو میں نہیں مشغول کریں گے۔ ٹھیک، مطلب یہ تھا کہ ہم کوئی جملہ ان کے بارے میں ایسا منہ سے نہیں نکالیں گے جس کی ہمیں قیامت کے دن جس کا حساب دینا پڑے، جس کی جواب دہی کرنے پڑے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے مدعی ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مدعی ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ صحابہ کی جو طبیعت تھی، جو مزاج ہو گیا تھا تربیت کے بعد، وہ اپنے لیے تو کبھی کھڑے نہیں ہوں گے، وہ اپنے لیے تو کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے کہ جو مظلوم اپنے لیے نہ کھڑا ہو، اپنے لیے اللہ کے دربار میں نہیں کھڑا ہوگا، یا اس کی طرف سے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا، تو اس کی طرف سے میں کھڑا ہوں گا قیامت کے دن۔ آپ نے فرما دیا کسی پر بھی کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہوگا تو اس مظلوم کا سارا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے نا، قیامت کے دن اس کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ تو صحابہ تو نہیں کھڑے ہونے والے، جیسا ان کا مزاج ہے کہ وہ کسی مسلمان کو کیوں سزا دلوائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کھڑے ہو جائیں گے ان کے لیے کہ تم نے ہمارے صحابہ کو کیوں کہا، ثابت کرو کہ تمہاری بات کیسے صحیح ہے، ان کی بات کیسے غلط ہے، یہ بات ثابت کرو۔ تو جو آدمی ثابت کر سکتا ہو قیامت کے دن، اس کی جو چاہے بولے، لیکن جو آدمی یہ ہمت نہیں کر سکتا ہے تاریخ کی کمزور روایتوں کی بنیاد پر کوئی جملہ اپنے منہ سے نامناسب نکالے، اسے چپ ہی رہنا چاہیے، اور اگر بولے تو خیر بولے، اچھی بات ہے۔ جی جی خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں جب کوئی صحیح العقیدہ کوئی آدمی یہ کہے